بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ 7 فروری ہفتے کا دن ہے اور اب تک کی جو اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ تحریک انصاف کی کال سے پہلے کچھ کامیابیاں ہیں اور سینئر صحافیوں کے دعوے کہ مغربی ممالک کے سفارتکاروں کی اہم ملاقاتیں خان فیملی کے ساتھ، پاکستان میں نہیں۔ یہ واردات ہے، یہ حقیقت ہے، اس پہ پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ شہر اقتدار میں خان کے احتجاج کا خوف ہے 8 فروری کا، بیک ڈور رابطوں میں تیزی ہے، ملاقاتوں میں 8 سے 12 فروری کی تاریخ کیوں دی گئی اور اپوزیشن لیڈر کو کون یقین دہانیاں کروا رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی 8 فروری مکمل شٹر ڈاؤن کی حمایت میں آ گئے، اپنے جلسے سے پیچھے ہٹ گئے، اور اسلام آباد میں جو بم دھماکہ اس کی اہم معلومات، بلٹ پروف، بم پروف، شناختی کارڈ کیسے بچ گئے اور خودکش کی فیملی، اغوا اور یہ سارے معاملات کس سے جڑے ہوئے ہیں۔ ریکارڈک میں سعودی عرب اور چین دونوں آؤٹ، امریکہ کی انٹری، یہ اگلے ویلاگ میں بھی جا سکتا ہے۔ اور پیپلز پارٹی 28ویں ترمیم کی مخالفت میں آ گئی۔ بسنتی کی بسنت اور بغداد کے معاملات، یہ میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتانا ہے۔ ریپبلک کا پالیسی کا ایک سروے بھی بسنت پہ آیا ہے۔ ڈوبتی معیشت میں بجلی کے بلوں میں مزید فکس چارجز غریبوں پر، اور امریکہ ایران کے مذاکرات، روس کی انٹری، $2.5 ارب اور ساتھ اس کے معاہدے بھی۔ یہ تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلے اسلام آباد بم دھماکے کی آپ کو تفصیل بتاؤں تو وہاں ترلئی میں آپ کو پتہ جنازہ ہوا ہے، بڑے رکت آمیز مناظر تھے۔ حکومت کے خلاف لوگوں کا غصہ بھی ہے، غم بھی ہے، سیکورٹی اداروں کے خلاف بھی ہے کہ حفاظت ان کی نہیں کی جا رہی۔ یہاں جو سب سے بڑا اور خطرناک معاملہ وہ شہادتوں کے اور نقصانات کی تفصیلات کو دبانے کا، جو وہاں امام بارگاہ کے یعنی شاہدین جو میڈیا چینلز کو انٹرویو میں بتا رہے ہیں کہ 150 سے 200 لاشیں ہم نے خود اٹھائی ہیں، جبکہ حکومت کا دعویٰ ہے کہ صرف 31 لوگ شہید ہوئے۔ وہاں جو موجود عزیز و اقارب ہیں، خون دینے والے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے، لیکن یہ بالکل وہی معاملہ جیسے ثانیہ مریدکے میں 26 نومبر میں لاشیں کم دکھائی گئی۔ اب یہاں لاشوں کو کم دکھانے کا معاملہ اس لیے اہم نظر آ رہا ہے کہ غزہ میں فوج یعنی ضرور جائے گی۔ دیکھیں، غزہ اگر فوج نہ بھیجنی ہوتی تو ایک بہت بڑا جواز تھا، ٹرمپ کو، امریکہ کو بتا سکتے تھے کہ ہمارے حالات دیکھیں ٹھیک نہیں ہیں، 2 صوبے جل رہے ہیں، دارالحکومت میں دہشت گردی عروج میں، ہماری فوج، ہمارے سیکورٹی ادارے مصروف ہیں۔ لیکن یہ اعداد و شمار کم دکھانا، نقصانات کو کم دکھانا، ماضی کے مکمل الٹ۔ ماضی میں جب کوئی دھماکہ معاملہ ہوتا تو بڑا بڑھا چڑھا کے اعداد و شمار دکھائے جاتے، نسیں پھاڑ کے آپ کو پتہ ہے پریس کانفرنس کی جاتی تھی۔ یہاں اس پورے معاملے کو بڑا مٹی پاؤ والا کام، ڈی سی اسلام آباد کے جس طرح ٹویٹس ڈیلیٹ کروائے گئے، لاشوں کو چھپانے کے بعد پھر میڈیا کو جس طرح کنٹرول کیا گیا۔ اب غزہ امن کے لیے فوج لازمی جائے گی، یہ اب نظر آ رہا ہے۔ اور ویسے تو ہاشمی صاحب نے تو کہا ہے وہاں پہلے ہی موجود بھی ہیں، دیگر انٹرنیشنل اداروں کی طرف سے بھی شکوک و شبہات اس پہ آ چکے ہیں، لیکن اس معاملے کو دبانا، کوئی بڑی پریس کانفرنس نہ کرنا، خاص طور پر ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے، اور خاص طور پر جو میڈیا اور بسنت کے معاملے کو جس طرح اٹھایا گیا، اس میں ایک تو دیکھیں ظاہر ہے بہت بڑی بدنامی ہے، بہت بڑی، کہ ازبک صدر پاکستان کے اندر موجود اور چند کلومیٹر دور دہشت گرد پہنچ جاتے ہیں، یعنی انٹرنیشنل بے عزتی ہے۔ پھر سے ہندوستان افغانستان کے ساتھ تانے بانے جوڑنے کا وہی معاملہ، خودکش کا جو بلٹ پروف، بم پروف، اچانک خود شناختی کارڈ بھی مل جانا۔ اچھا، یہ عجیب مذاق ہے کہ یہ اپنے ساتھ شناختی کارڈ خود لے کر آتے ہیں اور وہ ہمیشہ شناخت کے بعد مل جاتا تھا کہ ان کے خاندان کو اٹھا لیں، اور گھنٹوں کے اندر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ افغانستان سے پیدل آیا، موٹر سائیکل پہ آیا، گاڑی پہ آیا، کہاں سے ہو کے آیا، روکنے کے علاوہ سب کچھ انہیں پتہ ہوتا ہے۔ 2024 میں آپ کو پتہ ہے واخان پہ قبضے کی دھمکی دی تھی تو اس وقت کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی تھی۔ یہ ٹرمپ کی حکومت میں جب افغانستان سے جو چھینا ہوا اسلحہ تھا، بگرام ایئرپورٹ کو لینے کی بات تھی، اس وقت بھی کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ کابل پہ حالانکہ بمباری بھی کی گئی تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوئی۔ یہ حالات کو اس نہج پر اس لیے لایا جاتا ہے کہ دہشت گردی میں جنگ جو اس کے خلاف چل رہی ہے اس میں ڈالرز ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں جو پیشہ ور بھکاری ہوتے ہیں نا، اکثر اپنی اولاد کے صحت مند بچوں کے ہاتھ پاؤں توڑ دیتے ہیں تاکہ پیسے تگڑے ملیں۔ اب یہ جو ظاہر ہے قیمت ڈالر، اب طلال چودھری کی کل کی گفتگو سنیں، انگریزی میں تقریر تھی، اس میں سب واضح طور پہ انٹرنیشنل میڈیا دنیا سے کہہ رہا ہے پیسے دیں، اسی لیے دنیا نے مذمتی بیان جیسے پہلے سے ریکارڈ کروا کے رکھے۔ دھماکے کے فوراً بعد امریکہ، برطانیہ، چین، روس، یورپی یونین، ترکی، سعودی عرب، سب کی طرف سے ایک ہی آٹومیٹک مذمتی بیان آتا ہے، کیونکہ جانتے ہیں روز کا معاملہ ہے، پیسے وہ نہیں دیتے۔ امن و امان انہیں پاکستان کے حالات کا پتہ ہے۔ یہ افغانستان پر الزام لگتا ہے، اس پہ حافظ حمداللہ نے کہا اگر یہ افغانستان سے آتے ہیں تو ایران کیوں نہیں جاتے، چین کیوں نہیں جاتے، دیگر ممالک میں کیوں نہیں جاتے، صرف پاکستان ہی کیوں آتے ہیں؟ اور یہاں تو فیلڈ مارشل نے کہا تھا کہ جن ممالک کی فوج نہیں، ان کا حال شام، لبنان اور فلسطین جیسا ہے، تو ہمارے پاس تو نمبر 1 فوج ہے، ہمارا حال ان سے کیوں نیچے چلا گیا، وہ امن و امان میں ہم سے بہتر کیسے ہیں؟ عمران خان کے دور کی ایک ویڈیو کلپ ہے، ایک پیغام ہے جس میں عمران خان نے کہا تھا تمام مسالے کے رہنما میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آپس میں لڑنا نہیں چاہتے، یہ فوجی کمانڈر ہماری صلح نہیں ہونے دیتے۔ یہ کلپ پڑا ہوا ہے سوشل میڈیا میں، کیونکہ جب تک لڑائی چلتی رہے گی، دہشت گردی چلتی رہے گی، ڈالر اکاؤنٹ بھی چلتے رہیں گے۔ اب کالعدم تنظیموں کے بیانات دیکھیں، وہ کہتے ہیں جی ہم عوامی مقامات پر حملے نہیں کر رہے، مذہب و فرقے کی بنیاد پہ حملے نہیں کر رہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو کچھ پالے ہوئے دھڑے ہیں
جنہیں کبھی گڈ طالبان کبھی بیڈ طالبان کا نام دیا جاتا ہے، جن کے بارے میں علی مین گنڈا پور نے کہا تھا ہم انہیں گرفتار کرتے ہیں اور انہیں چھڑا کے لے جاتے ہیں۔ یہ پالیسی وہی ہے جو ہمارے لیے گڈ تھے امریکہ کے لیے بیڈ تھے، جو امریکہ کے لیے بیڈ تھے ہمارے لیے گڈ تھے، آج وہ الٹ ہو چکا ہے۔ یہ جو اسلام آباد میں جو دھماکہ ہو، یہ انہی پالیسیوں کا آپ کو مکسچر ملغوبہ نظر آ رہا ہے۔ ماسٹر مائنڈ اگر افغانستان میں تھا، حملہ آور کا گھر یہاں پاکستان میں تھا، منصوبہ بندی ان کو پتہ تھی، 30-40 کلو بارود اسلام آباد دارالحکومت میں لانا، یہ کوئی مذاق ہے؟ یہ وہی پالیسی ہے جو مریم نواز نے پوری قوم۔ آپ حیران ہوں گے مریم نواز کی پالیسی، آپ کو جلسے میں اس کی یاد ہوگی نعرے یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ دیکھیں دہشت گردی کی تعریف کیا ہوتی ہے، اس کا تعلق مذہب اور مسلک سے تو اسلام سے تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اسلام قبول کرنے والے، دین کی دعوت دینے والے تو پرامن لوگ تھے ہمیشہ، وہ تو دہشت گردی کی طرف کبھی نہیں جا سکتے، سوال ہی نہیں پیدا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال ظلم برداشت کیا، کوئی بازار جلایا، کوئی بے گناہ قتل کیے، کوئی خوف پھیلایا، کوئی دہشت گردی کی، خدا نخواستہ۔ بے گناہوں کو وہ تو بچانے والے تھے۔ یہاں غیر ملکی ایجنڈے پہ آپ دیکھیں کوئی فرد گروہ کوئی ریاست کے خلاف اٹھے تو اس کی بہت سی وجوہات، بے روزگاری، ناانصافی، ریاستی ظلم، انتقام، احساس محرومی، غصہ۔ پاکستان کے دونوں صوبے بلوچستان اور کے پی کے حالات دیکھیں، وہاں ریاستی ظلم، بے روزگاری، ناانصافی، احساس محرومی ہے۔ وہاں وہ پاکستان کے شہروں کے ساتھ حالات ملاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے شہروں میں حال جس طرح ووٹ چھینا گیا، عدالتیں استعمال ہوئیں، پولیس استعمال ہوئی، چادر چادری کا تحفظ پامال ہوا۔ اب پاکستان کی خوش قسمتی ہے کہ عمران خان ایک پرامن انسان ہے، ورنہ ماضی میں نواز شریف کے 70 ٹرکوں کے اسلحے کی خبریں موجود ہیں۔ مشرف کا آرمی چیف کا جہاز اغوا، نواب اکبر بگٹی کی بندوق اٹھانا، الطاف حسین پہ الزام لگتا رہا ہے بندوق اٹھاتے رہے، انہوں نے کہا تھا تحفظ کے لیے بندوق اٹھا لو اپنی۔ پیپلز پارٹی نے ذوالفقار تنظیم بنا دی۔ تحریک انصاف واحد جماعت ہے، ایک گال پہ تھپڑ کھاتی ہے دوسرا بھی آگے کر دیتی ہے۔ مریم نواز کے پیچھے جو دہشت گردی کے پیچھے وردی والا اصل معاملہ دیکھیں، غربت، بھوک، افلاس، معیشت، انتقام، احساس محرومی، یہ سارے حالات کا مکسچر ہے۔ دھکیلا جاتا ہے اس طرف جاؤ، کیونکہ ریاست کے اندر ایک ریاست ہے، 1000 ارب ڈالر سے زیادہ اسپتال، سکول، سیمنٹ، دلیے، قیمتی زمینیں 78 سال سے ان کے قبضے میں، اور اسی کو چھڑانے کے لیے آج عمران خان بے گناہ اس وقت 918 دنوں سے بے گناہ جیل میں بیٹھا ہے، قید تنہائی میں، ملاقاتیں بند اور پرامن انداز میں جدوجہد۔ یہ 3 سال 10 مہینوں سے جو آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی قوم جو ایک تحریک چلا کے پرامن انداز سے حکومت بدلنا چاہتی ہے۔ ابھی ان کی جو احتجاجی کال ہو، پرامن انداز میں مزاحمت، ہے اسی کا ایک سلسلہ ہے، اور اسی کو روکنے کے لیے حکومت کی طرف سے مزاحمت دڑا دھڑ ہوتی ہے۔ اب جو تازہ ترین اس میں پیش رفت آئی ہیں 8 فروری کے حوالے سے کل ہے ہڑتال میں، ایک تو مولانا فضل الرحمان پنڈی میں جو بہت بڑا جلسہ تھا، وہ ظاہر ہے تحریک انصاف کی اس کال کو بہت بڑا نقصان تھا، پہیا جام تھا، ان کا جلسہ شروع ہو جانا تھا، لیکن مولانا نے محمود اچکزئی سے ملاقات کو جلسہ منسوخ کیا اور پہیا جام شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کیا، تو یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر دوسرا جو 8 سے 12 فروری کے درمیان حکومت کے اسٹیبلشمنٹ کے دعوے کے معاملات کو بہتر کریں گے، اب اس کا تھوڑا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ کیسے؟ تحریک انصاف کی دیکھیں مذاکرات کی ایک ٹیم حکومت نے بنائی ہے شہباز شریف کی سربراہی میں، کہ یہ محمود اچکزئی اور علامہ ناصر عباس سے کال واپس لینے کی ملاقات کرنا چاہ رہے تھے۔ یہ ملاقات کینسل ہوئی اور انہیں محمود اچکزئی نے 9 فروری کی تاریخ تھی کہ 9 فروری کو ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ۔ اب جو حالیہ دنوں کی پیش رفت آپ دیکھیں تو اس میں ایک تو ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کور کمانڈر کی سہیل آفریدی سے ملاقات ہو، اس سے ساتھ شہباز شریف سے ملاقات ہو، سب سے بڑھ کر بشرا بی بی کے ساتھ ان کے خاندان کی ملاقات کروائی گئی، جب عمران خان کی، ان کی بہنوں کی، وکلا کی، ڈاکٹرز کی ملاقاتیں بند ہیں۔ بشرا بی بی کی بھی تمام ملاقاتیں بند تھیں، لیکن ابھی بشرا بی بی کی ان کی بہن اور بھابھی سے ملاقات کروائی گئی کہ عمران خان کی خیریت کی کم از کم یہ تفصیل آ کے بتا دے، گرین سگنل دینے کی کوشش تھی۔ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان سے ملاقات کروائیں گے، لیکن ذاتی معالجین کی ابھی بھی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آج درخواست رد کر دی ہے۔ اب حکومت کو یہ پتہ ہے کہ جب بھی کوئی بڑی کال آئے تو یہ ایک مذاکرات کا دروازہ کھول دیتے ہیں، یہ دروازہ ایسے ہی کھولا گیا اس دفعہ بھی، اور یہ معاملہ اس لیے ہے کہ ایک تو ظاہر ہے عوام کو کنفیوز بھی کرنا ہوتا ہے کہ بدنیت لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے عوام ان پہ اعتماد تو نہیں کرتی۔ انہوں نے ٹیم بھی اسی لیے تشکیل دے دی کہ اب تحریک انصاف کے ساتھ ہمارے مذاکرات چل رہے ہیں، وہی مذاکرات جو ہمیشہ ہر کال کے بعد، اور وجہ ہے کہ اب کال واپس لے لیں اور کچھ نہیں، پہلے کال واپس لیں پھر ہم کیا بات چیت کریں گے، عمران خان سے ملاقات تو ہو نہیں رہی۔ اب 9 فروری کو اسی لیے محمود اچکزئی نے کہا کہ بیٹھیں گے 9 فروری کو، پہلے کال چلے گی۔ اب شہباز شریف جو کر رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ جو کر رہی ہے، دیکھیں خوشی سے نہیں کر رہی، ان کی ہمیشہ مجبوریاں ہوتی ہیں۔ ابھی فخر رحمان صاحب ہیں، اچھے کریڈیبل صحافی ہیں، ان کی خبر بھی کہ برطانیہ میں جو خان کی فیملی ہے ان کے ساتھ بھی مغربی سفارتکاروں کی رسائی ہے کہ جی خان کی ہم ملاقات۔ فخر صاحب بڑے اچھے کریڈیبل صحافی، ان کے سورسز بھی ٹھیک ہیں، لیکن جو حالات اسٹیبلشمنٹ نے بنائے ان کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا کبھی بھی جب تک کہ اس کا خود عملی ثبوت نہ دیں، اور وہ بلا شبہ ان کے سامنے جو چیلنجز کی پوری فہرست ہے، مسائلستان کی، اندرونی معاملات بھی، بیرونی معاملات بھی،
اور اس میں دیکھیں 4 بڑے اہم مسائل ہیں، چاروں ہی کسی کے لیے. ایک معیشت ہوتی ہے جس میں ابھی عرب امارات سعودی عرب آپس میں جنگ کی شدت سے دباؤ سارا ان پہ آیا ہوا ہے، ان کے رکھے ہوئے پیسوں پہ دباؤ آ رہا ہے. پھر انسانی حقوق کے حوالے سے انٹرنیشنل سطح پہ جو معاملات ہیں، عمران خان کے، بشرا بی بی کے، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کے، ایمان مزاری کے، ہادی چٹھا کے، یہ یورپی یونین کے GSP+ اسٹیٹس پہ سب سے بڑا خطرہ ہے مصنوعات کی تباہی کا. اور پاکستان کی معیشت میں تو دیکھیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ 9 ممالک کے ساتھ 47% تجارت ختم ہو چکی ہے. ہندوستان، ایران، افغانستان تینوں بارڈرز بند ہیں. تجارت تو چھوڑیں بلکہ خارجہ پالیسی کا بھی شدید ترین نقصان ہے. اس مہینے میں نریندرا مودی کی جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات ہونی ہے تو پھر ایک نئی جہد کا آغاز ہوگا. پھر یورپ کی مدر آف آل ڈیل جو ابھی ہوئی ہے اس میں پاکستانی مصنوعات یورپ میں تقریباً نہ ہونے کے برابر. چاول، ٹیکسٹائل، $6 ارب کی تجارت سکڑ کر $1.5 ارب رہ جانی ہے. $5 ارب کا نقصان IMF کے پلان جتنا، کیونکہ یورپ کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں. ناروے، برطانیہ کے سفیروں کو انہوں نے ڈیمارچ تک کیا ہوا ہے. پھر ملک کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی آپ جانتے ہیں، دہشت گردی کے حوالے سے خیبر پختونخوا، بلوچستان تو آپ جانتے ہی ہیں، چھوڑ دیں اسے. اب اسلام آباد کے اندر حالات آپ دیکھ لیں کہ ازبک صدر کے ہوتے ہوئے ہائی لیول سیکیورٹی میں چند کلومیٹر دھماکے ہو رہے ہیں، شہادتیں ہو رہی ہیں. تو معاشی تباہی بربادی، جس طرح عوام پہ آپ کو پتہ ہے نئے روز اب بجلی بم جو تازہ ترین آپ کے اوپر گرنے والا ہے، بلکہ گر چکا ہوگا. وفاقی کابینہ نے فکس چارجز لگانے کی 300 یونٹ تک، پہلے جو فکس چارجز نہیں تھے اب 100 یونٹ استعمال کرنے والوں پر بھی، 200 یونٹ استعمال بھی اور 300 بھی. جو 100 یونٹ استعمال کرتے ہیں ان کے لیے $275 مہینہ فکس آپ کے اوپر ریٹ ہوگا. اسی طرح 300 والوں پہ $650. مطلب اتنے زیادہ پیسے یہ فکس کر کے آپ کے اوپر اب بل میں آپ کریں نہ کریں آئیں گے. تو جس طرح ڈور سے آپ کٹ رہے تھے اب آپ یہاں ان کی معیشت سے بھی، ان فیصلوں سے بھی کٹ رہے ہیں. بسنت کے حوالے سے دیکھیں جو بڑا اہم معاملہ تھا، اس پہ میں آپ کو تاریخ سے پہلے ایک چھوٹا سا واقعہ ضرور بتاؤں کہ حالات بالکل وہی ہیں جو 1258 میں بغداد میں تھے. فرق صرف بغداد ایک بڑی عظیم الشان اسلامی ریاست ہے. ہم صرف ایک اسلامی ریاست کے نام پہ، ایک جمہوریت کے نام پہ مسائلستان بنے ہوئے ہیں. بغداد میں 1258 میں جو عظیم الشان اسلامی ریاست کا خلیفہ تھا مستسم باللہ، اس کا وزیر تھا ابن الالکلی. اس نے یہ علاقو خان کی، جب اس وقت آپ کو پتہ ہے منگول اکٹھے ہو گئے تو وہاں یہ خلیفہ صاحب جو تھے کنیزوں کو بلا کر بڑے بڑے مجرے اور بڑے ڈانس اور بڑی ضیافتیں، موسیقی، شراب نوشی، محفلیں ہوا کرتی تھیں. منگول جب دروازے پر پہنچ کے بغداد کے محاصرہ کر چکے تو خلیفہ کا یہ جو وزیر تھا اس نے مستسم باللہ کو بتایا کہ ہماری بڑی تکلیف ہو جائے، آپ بالکل فکر نہ کریں، عیش و عشرت جاری رکھیں، پارٹیاں ہونے دیں. جو فوجی سرحد پہ مارے جاتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس سے ہماری محفلیں نہیں رکنی چاہیے، عیش و عشرت ختم نہیں ہونی چاہیے، ہماری یہ بسنت جیسے ایکٹیویٹیز نہیں بند ہونی چاہیے. معاہدہ کر لیں گے، ہلاکو خان حملہ نہیں کرے گا، سنجیدہ ہی نہ لیے. تو یہ اپنی پارٹیاں جاری رکھتے رہے. ہلاکو خان پھر اندر آیا، اس نے لاکھوں لوگ قتل کیے، کھوپڑیوں کے مینار لگائے، مدرسے، مساجد، علمی لائبریریاں جلا دیں. اور روایات ہیں کہ جو دجلہ کا دریا تھا اس میں کتابیں، پانی سیاہی سے سیاہ یا خون سے سرخ تھا، اور پارٹیاں کرنے والوں، عیش و عشرت کرنے، سارے کے سارے لاکھو خان کے ہاتھوں ذبح ہوئے. بغداد میں اس وقت عیش و عشرت کی حمایت میں ان کے جو درباری صحافی تھے، فنکار تھے، بہروپیے تھے، جو آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اسلام آباد بم دھماکے کی شہادتوں کے بعد بھی. یہ فنکار بہروپیے اپنی آپ کو پتہ ہے بسنت کی جیسے حمایت کر، اس وقت حمایت کرتے رہے. اب انہیں الگ اندازہ ہے کہ اسلام آباد دھماکے سے پہلے ان کی بسنت ناکام ہو چکی ہے، اور یہ ریپبلک پالیسی نے لاہور کا سروے جاری کیا، نتائج نکالے کہ قانون کی لاقانونیت، یعنی حد سے زیادہ جو انہوں نے ریگولیشنز بنائیں، پتنگ کا سائز، موٹر سائیکل کا ڈنڈا، ڈور کے پنے، چرخڑی کے مطلب جو چرخی جو ہوتی ہے اس کے ڈور کے سائز، یہ سارے انہوں نے اتنے زیادہ، پھر نام نہ لکھنا، QR کوڈ لگا دینا، جگہ جگہ پولیس اور تھرمل ڈرون، اتنی زیادہ ریگولیشن کہ عوام نے کہا دفع کرو ایسی بسنت کو. اوپر سے مہنگی ڈور، اور یہ پتنگیں خریدنا بھی عام آدمی کے تو بس میں نہیں تھا. اور تہوار تو کامیابی عام آدمی کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے. پھر انہوں نے جو موسم کے حساب سے بسنت کا جو فروری میں رکھ دیا، حالانکہ مارچ میں ہوتی ہے، ہوا کا معاملہ بھی تھا، وہ پتنگ اڑتی نہیں ہے، وہ تو اڑتی ہوا سے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی اہم بات ہے وہ نحوست ہے. جو فیلڈ مارشل کی حکومت، مریم نواز علیہ شریف کی حکومت بنی ہے، یہ جس کام میں ہاتھ ڈالے تباہ و برباد، جس کام میں، وجہ ظلم و ستم، بے گناہ لوگ جیلوں میں، لاقانونیت. درست کام یہاں غلط ہو جاتے ہیں، ان کے تو کام ہی سارے غلط ہیں. معیشت کے حوالے سے ہوں، خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہوں، امن و امان ہو، SIFC ہوں، تہوار ہوں، ان کا کوئی ایک کام، ایک شعبہ آپ دیکھ لیں جو چل رہا ہو ٹھیک ہو. انہیں صرف بیانیہ چاہیے ہوتا ہے کہ پنجاب اسمبلی، قومی اسمبلی، پارلیمنٹرین کو چھتوں پہ چڑھائیں گے، ٹک ٹاکرز کو بلائیں گے، ویڈیو بنا کے مریم نواز کی تصویریں پھیلائیں گے، ایک بیانیہ دیکھیں جی لاہور میں سب اچھا ہے، لوگ بھول گئے خان کو. وہ بیک فائر ہو گیا. جس میڈیا کی یا جس سیاسی شخصیت کی ویڈیو منظر عام پہ آئی، لوگوں نیچے سے گالیوں کا انبار آپ دیکھیں، لان تان کا انبار دیکھیں. کیونکہ جو اسلام آباد میں شہادتوں کا معاملہ تھا وہ بسنتی صاحبہ نے اپنی بسنت صرف ذاتی کینسل کی، ذاتی مصروفیات. عوام کو کہا آپ منائیں. آپ عوام کیسے منائے گی؟ اب
جو اصل بیانی ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا. پاؤ گوشت کے چکر میں پوری بھینس ماری اور وہ بھینس بھی حرام ہوگی اور گوشت بھی ملا بھی نہیں ہے. اس معاملے میں جو ان کا ساتھ دینے والے وہ الگ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. یہ میڈیا کے 3 بڑے چینل تھے. عدیل نے بھی خبر دی وہ جو ایئر وائے سما اور سما نیوز کے حوالے سے کہ یہ تینوں 3 ارب لے چکے ہیں. ناچ گانا دکھاتے رہے, ان کی ویورشپ میں بھی تباہی پھر گئی, لوگوں نے ان کا بھی بائیک آؤٹ کیا ہوگا. تو موجودہ حکومت اب دیکھیں ایک دن بسنت کا اگر آج گزر بھی جائے گا تو اس کے بعد کیا ہوگا ان کا. تحریک انصاف کا تو احتجاج ابھی چل رہا ہے, وہ خیر انشاءاللہ اس کی تفصیل اگلے ویلاگ میں آپ کو رکھوں گا. تحریک انصاف کو تو یہ احتجاج کا معاملہ پھیلا دینا چاہیے. اب انہیں اب ایک دن کے معاملے کو چھوڑ کے اب اس پہ بڑا کرنا چاہیے. وہ میں اگلے انشاءاللہ ویلاگ میں تفصیل سے کروں گا بات. ابھی ایران اور امریکہ کے درمیان بھی اہم معاملات ہیں, اور یہ یاد رکھیں بلوچستان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, اسرائیل کے ساتھ جڑے ہوئے, غزہ بورڈ کے ساتھ جڑے ہوئے, اس لیے اہم معاملہ ہے. ایک تو اس میں روسی صدر کی انٹری ہوئی ہے $2.5 ارب دینے کی ایران کو, بڑی خبر ہے. اور دوسرا ٹرمپ نے کہا کہ ایران ہمارے ساتھ معاہدہ کرنا چاہ رہا ہے, ہم اگلے ہفتے دوبارہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اچھا, اس میں بڑی اہم پیش رفت یہ ہوئی کہ دیکھیں ایران کے اندر موساد کے ایجنٹوں کی موجودگی ہے جس پہ کریک ڈاؤن پہ انہوں نے کافی سارا قابو پایا, لیکن ابھی بھی وہاں پر دیکھیں 350 سے زیادہ مساجد اور بلڈنگوں کو اور وہاں املاک کو نقصان پہنچا, ان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچا, بہت سارے لوگ بھی اس میں مارے گئے. اس کریک ڈاؤن کے باوجود ایران میں دیکھیں پھر اس کے بعد ریفائنریوں میں آگ لگتی رہی, بندر عباس پہ ان کی بندرگاہ پہ آگ لگی, ریفائنری ان کی ایک اور ہے اس کو بھی آگ لگی. اور پھر جو مسلمان ممالک اسرائیل کی حفاظت سمیت ایک نظام بنا ہوا ہے, دیکھیں یہ اتنا مہنگا اور جدید ترین دفاعی نظام ہے. میں اس کی تفصیلات پڑھ رہا تھا کہ ایران پتہ نہیں کامیاب کیسے ہو جاتا ہے. دیکھیں خلیج فارس میں بحیرہ احمر میں امریکی بحری اڈے کھڑے ہیں کہ میزائل روکنے کے لیے. عراق, قطر, سعودی عرب, امارات, اردن, عمان, کویت, پورے بحری ان کے امریکی اڈے ہیں وہاں. پھر ترکی میں آذربائیجان, ترکمنستان کے ریڈار سسٹم ہے جو ان میزائلوں کو باخبر کرتے ہیں, بتاتے ہیں اسرائیل کی فضائی حدود سے پہلے داخل ہونے سے, انہیں ڈھونڈ لیتے ہیں. پھر جب یہ جدید امریکی میزائل دفاعی سسٹم ایکٹیویٹ وہاں ہوتا ہے, ایئر 1, A2, A2, 3 ہے, پھر وہ میزائل سسٹم اس کو روکتا ہے. پھر وہ ڈیوڈ سلنگ ہے, اس کے بعد آئرن ڈوم ہے. مطلب اتنا بڑا دفاعی نظام ہے, پتہ نہیں اس کے باوجود بچ کے میزائل کے پہنچ کیسے جاتے ہیں. اس کا بھی خطرہ ہے جس کی وجہ سے مذاکرات ہو رہے ہیں. تو یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ اگر آپ کی حکومت ٹھیک ہو, اگر آپ کے ساتھ لوگ عوام موجود ہو, تو پھر بڑے سے بڑا دشمن بھی ہو آپ اس کے ساتھ لڑ لیں. یہاں پاکستان میں ہم دہشت گردی کو قابو نہیں پا سکتے, معیشت پہ قابو نہیں پا سکتے, امن و امان حل کیونکہ اس کا ایک ہی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام, تمام لوگ سیم پیج پہ جب تک نہیں ہوں گے, عوام ساتھ نہیں ہوگی, آپ کوئی کسی کام میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اب جو مرضی کر لیں, طاقت کے زور پر حکومتیں نہیں چل سکتی. اب زار سے زیادہ آپ کی طاقت تو نہیں ہے روس میں, یا فرانس کی کوئین اینٹونیٹ سے زیادہ طاقت تو نہیں تھی اس وقت. تو طاقت کے ذریعے اگر معاملہ چلنا ہوتا تو پھر آج شمالی کوریا دنیا کا سب سے جو ہے وہ اس کا عظیم ملک ہوتا, لیکن وہ نہیں ہے. میانمار عظیم ملک ہوتا, لیکن وہ دیکھ لیں ان کے حالات کیا ہیں. تو اس لیے انہیں اللہ کرے سمجھ آئے. اور تحریک انصاف کی جو کال ہے اور یہ احتجاج کا معاملہ, اس پہ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے. انٹرویوز نہیں ہو پا رہے کیونکہ اس میں مہمانوں کی مصروفیت, ٹائم ڈفرینس, بہت ساری مسائل ہیں. کوشش کروں ان پہ قابو پاؤں, اور اس مہینے میں پورا سلسلہ شروع ہو. دیکھیں اب اس میں کامیابی ہوتی ہے نہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.